بہت کم ٹائم ہے میرے پاس. میرے ساتھ نکالیے پہلا دوسرا سیموئیل چیپٹر 10 ورس 1 to 5. دوسرا سیموئیل چیپٹر 10 ورس 1 to 5. دوسرا سیموئیل چیپٹر 10 سیکنڈ سیموئیل چیپٹر 10 ورس 1 to 5 1 سے 5 تک. سنیے جی. اس کے بعد ایسا ہوا کہ بنی امون کا بادشاہ مر گیا اور اس کا بیٹا ہنون اس کی جگہ جانشین ہوا. تب داؤد نے کہا میں ناحس کے بیٹے ہنون کے ساتھ مہربانی کروں گا جیسے اس کے باپ نے میرے ساتھ مہربانی کی. سو داؤد نے اپنے خادم بھیجے تاکہ ان کی معرفت اس کے بارے میں اسے تسلی دے. چنانچہ داؤد کے خادم بنی امون کی سرزمین میں آئے اور بنی امون کے سرداروں نے اپنے مالک ہنون سے کہا تجھے کیا گمان ہے کہ داؤد تیرے باپ کی تعظیم کرتا ہے کہ اس نے تسلی دینے کے لیے تیرے پاس بھیجے ہیں؟ کیا داؤد نے اپنے خادم تیرے پاس اس لیے بھیجے ہیں کہ شہر کا حال دریافت کرے اور اس کا بھید لے کر وہ اس کو غارت کرے؟ تب ہنون نے داؤد کے خادموں کو پکڑ کر ان کی آدھی داڑھی منڈوائی اور ان کی پوشاک بیچ میں سے سرین تک کٹوا کر ان کو رخصت کر دیا. جب داؤد کو خبر پہنچی تو اس نے ان سے ملنے کو لوگ بھیجے اس لیے کہ یہ آدمی نہایت شرمندہ تھے. سو داؤد نے فرمایا کہ جب تک تمہاری داڑھی نہ بڑھے یرو میں رہو اور اس کے بعد چلے آنا. پریز دی لارڈ. ہاللیلویہ. یہ میسج میں نے کوئی 5 سال پہلے پریچ کیا تھا اور ریسنٹلی میں نے زوم پہ بھی پریچ کیا تھا, لیکن آج خدا مجھے بار بار ابھار رہا تھا کہ اس میسج کو میں دوبارہ آپ کے ساتھ شیئر کروں. بہت سارے نئے لوگ ہیں اس لیے نہیں, لیکن اس میں کچھ ایسی چیز ہے جو یہاں پہ شاید کچھ لوگوں کے لیے ہے جن کو خدا سنانا چاہتا ہے. تو دھیان سے کلام کو سنیے. خدا آج آپ کی بڑی رہنمائی کرنے والا ہے. کچھ ایسی باتیں خدا آپ کو دکھانے اور سمجھانے والا ہے جو اس سے پہلے آپ نے نہیں سنی ہے. تو یہ ایک بادشاہ ہے جس کے باپ کی ڈیتھ ہو گئی ہے اور داؤد کے ساتھ اس کے وہ باپ نے کبھی مہربانی کری ہوگی اور داؤد کو اس مہربانی یاد تھی. تو داؤد جب کہ بادشاہ بنا ہوا تھا, یہ دوسرے ملک کا بادشاہ تھا, جب اس کی ڈیتھ ہوئی تو داؤد نے کیا کیا, جس طرح آپ کے ہمارے حکومتوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ جب کسی ملک کا کوئی بڑا مر جاتا ہے, کوئی صدر پرائم منسٹر مر جاتا ہے, تو دوسرے ملک سے پرائم منسٹر یا دوسرے ملک سے بڑے بڑے ڈگنیٹریز, بڑے بڑے عہدیداران آتے ہیں اور ان کو وہ کیا کہتے ہیں کنڈولنس کرتے ہیں, تعزیت کرتے ہیں, ان کے ساتھ تسلی کی بات کرتے ہیں اور ریپریزنٹ کرتے ہیں کہ ہم اپنے ملک کی طرف سے اس غم میں آپ کے ساتھ شریک ہیں. ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ بالکل اسی طرح داؤد نے بھی کیا. جب داؤد کو خبر پہنچی کہ فلاں بادشاہ مر گیا ہے اور اس کی جگہ اس کا بیٹا بادشاہ بنا ہے, تو داؤد نے خود جانے کے بجائے, شاید کوئی ہوگی اس کی مصروفیت وہ نہیں جا سکا, لیکن اس نے اپنے خادم بھیجے جا کے خادم بادشاہ کو ریپریزنٹ کریں اور اس ملک میں جائیں اور اس کو تسلی دے کے آئیں. کتنے لوگ ایمان رکھتے ہیں کہ بادشاہ نے باورچی نہیں بھیجے ہوں گے, کک نہیں بھیجے ہوں گے, خانسامہ نہیں بھیجے ہوں گے, اور وہ کیا کہتے ہیں باڈی گارڈ نہیں بھیجے ہوں گے, اس نے کوئی واچ مین نہیں بھیجے ہوں گے, چوکیدار نہیں بھیجے ہوں گے. کتنے لوگ ایمان رکھتے ہیں بادشاہ نے اگر اپنے آپ کو ریپریزنٹ کرنے کے لیے دوسرے ملک میں بھیجا ہے تو بڑے ہائی فائی لوگوں کو بھیجا ہوگا, جو بادشاہ کی ٹکر کے یا بادشاہ کی جو منسٹری ہے اس میں بڑے لیول کے وہ لوگ منسٹر ہوں گے, ان کو بادشاہ نے بھیجا ہے. تو یہ لوگ وہاں پہ گئے ہیں داؤد بادشاہ کو ریپریزنٹ کرنے, داؤد بادشاہ کو دکھانے کے لیے, داؤد بادشاہ کا پیغام لے کے گئے کہ یہ بادشاہ جو ہمارا داؤد ہے یہ تمہارے باپ کے دکھ میں شریک ہے اور اس وجہ سے ہم یہاں پہ تمہیں تسلی دینے کے لیے آئے ہیں. تو اپنے ملک کے یہ لوگ کوئی چھوٹے لوگ نہیں تھے, بڑے ہائی فائی بڑے لوگ تھے, بڑی پوزیشن پہ بیٹھنے والے لوگ تھے. جب یہ لوگ وہاں پہنچے ہیں تو اس بادشاہ کے جو نیا بادشاہ بنا تھا, ہنون نام ہے, اس کے لوگوں نے بادشاہ کے نئے بادشاہ کے کان میں بھرا تجھے کیا لگتا ہے یہ تسلی دینے کے لیے آئے؟ یہ تسلی دینے کے لیے نہیں آئے, بلکہ یہ کیا کرنے کے لیے آئے, یہ یہاں پہ جاسوسی کرنے کے لیے آئے, سارا حال چال دریافت کرنے آئے تاکہ بعد میں تیرے پہ اٹیک کر سکے. اور بادشاہ نے کان کا کچا تھا, اس نے یہ ساری باتوں کو سنا اور سننے کے بعد وہ جو لوگ آئے تھے ان کے ساتھ بادشاہ نے 2 برے کام کیے. پہلا کام یہ کیا کہ اس نے ان کی داڑھی آدھی کاٹی ہے, پوری نہیں کاٹی, آدھی کاٹی ہے.
اور دوسرا کام جو انتہائی شرمندگی والا تھا، بادشاہ نے یہ کیا کہ ان کے جو کپڑے تھے ٹھیک پیچھے سے انہوں نے ان کپڑوں کو ایسے کاٹا کہ ان کے کولے ننگے ہو گئے پیچھے سے. سمجھ آ رہی ہے؟ ہپس ان کے نظر آنے لگے ہیں. اب دھیان سے سنیے گا، یہ باتوں کو آپ ایزی نہیں لیں، کیونکہ یہ جو لوگ ہیں نا، یہ چھوٹے لوگ نہیں ہیں. ان کو اگر وہ لوگ مار دیتے، پنش کر دیتے، ان کو قتل کر دیتے نا، ان کے شان کے برابر ہوتا کہ ان کی شان کے مطابق ان کو مارا گیا ہے یا پیٹا گیا ہے یا قتل کر دیا گیا ہے، سر کاٹ دیا گیا ہے، ٹھیک تھا. لیکن انہوں نے نہ ان کو ہاتھ لگایا، نہ گالی دی، کچھ بھی نہیں کیا ہے، لیکن ایک خاص طریقے سے انہوں نے ان سب کو ذلیل کیا ہے، اور اس طرح سے ذلیل کیا ہے کہ ان کے کپڑے پیچھے سے اس طرح سے کاٹے ہیں کہ وہ اپنا ننگا پن نہیں چھپا سکتے تھے، اور ان کی داڑھی آدھی آدھی کاٹ دی. اسرائیل میں جس طرح اسلام میں داڑھی بڑی امپورٹنٹ ہے، اس طرح اسرائیلیوں میں جو یہودی لوگ ہیں وہ لوگ بھی داڑیاں رکھتے ہیں، ان کے لیے بھی داڑھی بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے. اور اگر وہ داڑھی آدھی کٹ جائے تو بڑے شرم کی بات ہے. اور انہوں نے کچھ نہیں کیا، ان سب کو اس طرح اس حالت میں واپسی رخصت کیا. اور جب داؤد بادشاہ کے پاس یہ خبر پہنچی کہ یہ لوگ اس حالت میں آ رہے ہیں، تو داؤد بادشاہ نے ایک اسپیشل انسٹرکشن دی. ظاہر ہے اپنے لوگوں کو بھیجا ہوگا کپڑوں کے ساتھ کہ تم ان کو کپڑے بھی پہناؤ، لیکن ان کو شہر میں نہیں آنے دینا، بلکہ ان کو یرو لے جاؤ. یرو کیا ہے؟ انگلش میں اسے جریکو بولتے ہیں. یرو میں لے جاؤ اور یرو میں ان کو بٹھاؤ، اور یرو میں ان کو بولو جب تک تمہاری داڑھی دوبارہ بڑھ نہیں جاتی ہے، جب تک تم نارمل کنڈیشن میں نہیں آتے ہو، تب تک تم وہیں رہو. ہاللیلویا، پریز دی لارڈ. میں سمجھتا ہوں کہ کسی کو آپ زور سے تلوار مار دیں، کچھ سالوں کے بعد اس کا زخم سارا چلا جاتا ہے، درد چلا جاتا ہے. لیکن اگر کسی کو اس طرح سے آپ بے عزت کریں، وہ لائف ٹائم یاد رکھتا ہے، لائف ٹائم وہ بھولتا نہیں ہے. وہ بے عزتی، وہ شرم، وہ ساری شرمندگی وہ کبھی بھی نہیں بھولتا ہے. ہاللیلویا. تو آج ہمیں اس میں سے خدا کیا بات کرنے والا ہے، یہ میں ابھی آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں. لیکن میں ایک بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں. میں یہاں بیٹھے ہوئے ایک ایک کے بارے میں بول سکتا ہوں. آپ میں سے کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے جس نے کبھی زندگی میں شرمندگی نہیں دیکھی ہے، جس نے کبھی زندگی میں ذلت نہیں دیکھی ہے. کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے. ہمیں زندگی میں کہیں نہ کہیں کسی بھی سٹیج پہ ہمیں شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ہمیں شرمندہ کیا جاتا ہے، ہمیں ذلیل کیا جاتا ہے، ہمارے ساتھ اس طرح کا کام ہوتا ہے. ہو سکتا ہے آپ کے اسکول ٹیچر آپ کے ساتھ برابر کا رویہ نہیں رکھتے ہوں، وہ آپ کو ذلیل کرتے ہوں. ہو سکتا ہے کالج میں آپ کے ساتھ ایسا ہوا ہو سکتا ہے آپ کے دوستوں نے ایسا کیا ہو سکتا ہے کمپنی میں آپ کے ساتھ ذلیل آپ کو کیا گیا ہو سکتا ہے آپ کے رشتہ داروں میں، ہو سکتا ہے آپ کے سسرال میں آپ کے ساتھ وہ. کہیں نہ کہیں زندگی کے کسی نہ کسی موقع پہ ایک ایسا ٹائم آتا ہے جب ہم سب کو کچھ نہ کچھ ذلت اٹھانی پڑتی ہے، شرمندگی سہنی پڑتی ہے. اور وہ ایسا گہرا گاؤ ہوتا ہے جو ہم بھول نہیں سکتے. وہ ایسی چیز ہوتی ہے ہماری زندگی میں، سب چیزیں ٹھیک ہو جائیں لیکن وہ ایک چیز کھڑی رہتی ہے، وہ ایک چیز ہمیشہ ہری بھری رہتی ہے، اور وہاں سے ایک پین ایک نکل رہا ہوتا ہے، اور ہر دفعہ آپ کے دل کو، آپ کے دماغ کو دکھا رہا ہوتا ہے کہ تیرے ساتھ ایسا ہوا ہے. ہاللیلویا. کتنے لوگ ہیں اس طرح گزرے ہیں؟ میں تو گزرا ہوں، میں تو اوپنلی بول سکتا ہوں. ایسے بہت سارے ٹائم زندگی میں آئے جب ہمیں ذلیل کیا گیا ہے، جب ہمیں شرمندہ کیا گیا ہے، جب واقعی ہمیں ایسا لگا ہے کہ اس سے بہتر تھا کہ ہم مر جاتے. پریز دی لارڈ. ہاللیلویا. خدا آج آپ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہے. خدا اگر آپ اس طرح کے ایشوز میں سے گزرے ہیں، خدا آج آپ کو کچھ ایڈوائس کرنا چاہتا ہے. اور وہ ایڈوائس جو ہے وہ بادشاہ داؤد نے اپنے لوگوں کے لیے کری ہے، اور اس میں خدا نے ایک میسج کو چھپا کے رکھا ہے جو میں آپ کے سامنے شیئر کرنا چاہتا ہوں. داؤد نے کیا بولا؟ ان کو اس ملک میں نہیں آنے دینا، کیونکہ یہ بڑے عزت دار لوگ ہیں، اور اس حالت میں یہ یہاں پہ آئیں گے ان کی عزت اور بھی زیادہ مٹی میں مل جائے گی، ان کو اور بھی زیادہ شرمندگی اٹھانی پڑے گی. اس لیے تم ان کو یہاں نہیں آنے دو، بلکہ ان کو ایک ایسے شہر میں لے جاؤ جس کی دیواریں، جو شہر جو ہے وہ ایک بڑی دیوار کے ساتھ، بڑی دیواروں کے ساتھ، وہ چاروں طرف سے وہ شہر بند ہے. اسے کہتے ہیں یرو کی دیوار. اور وہ یرو کی دیوار یہ 1 فٹ کی دیوار نہیں ہے، وہ یرو کی دیوار 16 سے 20 فٹ چوڑی دیوار ہے.
بائبل اور ہسٹری بتاتی ہے کہ وہ دیوار اتنی چوڑی تھی کہ اس پہ گھوڑا گاڑیاں چلتی تھیں. کیوں سوچ سکتے ہیں دیواروں پہ گھوڑا گاڑیاں چلیں؟ تو اتنی چوڑی دیوار میں وہ شہر پوری طرح سے کور ہے. اور بادشاہ نے ان کو بولا تم اس جگہ پہ ان لوگوں کو لے جاؤ اور ان کو بولو کہ یہیں پہ رہیں, جب تک یہیں پہ رہیں جب تک ان کی داڑھی دوبارہ نہیں اگتی ہے. باقی جو رہ گیا ہے اس کا کام اس کو میں دیکھ لوں گا. یہاں پہ داؤد بادشاہ جو ہے نا خدا کو ریپریزنٹ کر رہا ہے, اور وہ لوگ جن کی شرمندگی اٹھانی پڑی ہے, جن کے ساتھ یہ ضلالت ہوئی ہے, وہ میں اور آپ ہیں, ہم سب ہیں. اور بادشاہ نے انہیں سلوشن دیا ہے کہ تم یرو کے شہر میں چلے جاؤ اور وہاں اپنے آپ کو بند کر لو, تب تک بند رکھو جب تک داڑھی دوبارہ سے پوری نہیں ہوتی ہے, پھر تم آ جانا. اور آج میں آپ کو یہی راز بتانے والا ہوں. دیکھیں, یرو کا شہر, اس کی دو چیزیں ذہن میں رکھیں. یرو کا شہر کیا ہے؟ ایک ایسی مضبوط شہر ہے جو بہت چوڑی دیواروں کے ساتھ وہ گھرا ہوا ہے. یعنی ان دیواروں میں کوئی سوراخ نہیں کر سکتا, ان دیواروں کو کوئی توڑ نہیں سکتا. ایسی دیواروں میں وہ یرو کا شہر بیچ میں چھپا ہوا ہے. اور اس جگہ پہ بادشاہ نے بولا ہے تم ان کو بولو وہاں پہ جا کے رکیں. اور یرو کا جو مطلب ہے, اس کا مطلب ہے سویٹ اروما, سویٹ فریگرنس. فریگرنس کہتے ہیں خوشبو کو, مطلب سویٹ خوشبو, سویٹ خوشبو. یعنی یرو کی دو چیزیں اب ذہن میں رکھ لیں. ایک تو یہ ہے کہ بہت موٹی چار دیواری میں وہ ہے, اس میں کوئی گھس نہیں سکتا, اسے کوئی توڑ نہیں سکتا, کوئی ڈرل نہیں کر سکتا. دوسرا, اس شہر کے میننگ جو ہیں وہ ہے سویٹ اسمیل, یعنی سویٹ اروما, خوبصورت خوشبو, اچھی خوشبو, مدھر خوشبو. اور خدا کے داؤد بادشاہ کیا بتا رہا ہے, اور خدا اس میں کیا آپ سے بات کرنا چاہتا ہے کہ ہم سب کی زندگی میں ایسے ٹائم آتے ہیں جب ہماری انسلٹ ہوتی ہے, جب ہمیں شرمندہ کیا جاتا ہے, جب ہمیں ذلیل کیا جاتا ہے. اور خدا کیا بول رہا ہے؟ یہ خدا کی ہارٹ بیٹ ہے, یہ آپ سب کے لیے خدا کے دل کی دھڑکن ہے. خدا اس طرح آپ کو بتانا چاہ رہا ہے, جو آپ نے دھیان سے سننا ہے, کہ خدا یہ بول رہا ہے جب آپ کی زندگی میں ایسا ٹائم آئے جب آپ کو اس طرح کی ذلت سہنی پڑے, تب آپ نے ایک کام کرنا ہے, اپنے آپ کو یرو میں لے جانا ہے. یرو کون سی جگہ ہے؟ جہاں پہ چاروں طرف سے دیواریں ہیں, مضبوط موٹی دیواریں ہیں, جہاں پہ کوئی ڈرل نہیں کر سکتا. اور دوسرا مطلب کیا ہے کہ آپ یرو کا جو مطلب ہے ادھر سے سویٹ اسمیل آنی چاہیے. مطلب یہ ہے کہ جب آپ کے ساتھ اس طرح کا کوئی سلوک ہو تو آپ نے اپنے آپ کو روحانی طور پہ اتنی مضبوط جگہ پہ لے کے جانا ہے, کیونکہ جیسے ہی آپ کی زندگی میں ذلت کا ٹائم شروع ہوگا, جیسے ہی آپ کو ذلیل کرے گا کوئی بھی, اس ٹائم پہ شیطان آپ کی زندگی میں میسیجز بھیجنا شروع کرے گا. اس کے ساتھ اس طرح سے ہم نے برتاؤ کرنا ہے, اس طرح سے انتقام لینا ہے, اس کے ساتھ یہ کرنا ہے, اس کے طرح یہ کرنا ہے, اس کو یہ کرنا ہے, اس کو یہ, ایسے میسیجز آپ کے ذہن میں, آئیڈیاز شیطان بھیجے گا کہ یہ اگر تیرے ساتھ سچویشن ہو گئی ہے, اب تو نے اس کو کس طرح سے پے بیک کرنا ہے, کس طرح سے تو نے اس کا انتقام لینا ہے, اس کے آئیڈیاز آپ کے ذہن میں آنے پڑیں گے. اور خدا کیا بول رہا ہے, جب آپ کے ساتھ اس طرح کی سچویشن ہو جائے تو آپ نے اپنے آپ کو روحانی طور پہ ایسی شہر میں, ایسی جگہ پہ رکھنا ہے جہاں پہ شیطان کا کوئی میسج انتقام کا آپ تک پہنچے نہ. اور دوسرا, خدا نے کیا بولا ہے کہ سویٹ اسمیل آنی چاہیے. سویٹ اسمیل کا مطلب یہ ہے کہ آپ میں سے سویٹ خوشبو آنی چاہیے, آپ میں سے خوشبو آنی چاہیے. کون اس بات پہ بلیو کر سکتا ہے کہ جب آپ کے ساتھ ذلیل ہو کوئی, جب آپ کی زندگی میں ضلالت کا ٹائم آئے, جب آپ کو رسوا کیا جا رہا ہو, جب آپ کو تکلیف دی جا رہی ہو, اس وقت ہم میں سے کیسے خوبصورت خوشبو نکل سکتی ہے؟ کبھی بھی نہیں نکل سکتی ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ نہیں سمجھ. ہم میں سے جلنے کی خوشبو نکلے گی. آپ کو نظر آئے گا کوئی چیز برن ہو رہی ہے, کوئی چیز جل رہی ہے. لیکن خدا کیا میرے اور آپ سے ڈیمانڈ کر رہا ہے اپنے لوگوں سے کہ آپ نے پہلے تو کام یہ کرنا ہے, اپنے آپ کو ایسی جگہ پہ رکھ لینا ہے جہاں پہ آپ کے پاس میسیجز نہ آئے. اپنے دماغ کو اتنے موٹی دیواروں میں ڈال دینا ہے کہ ہر میسج جو شیطان آپ کی طرف بھیج رہا ہے, انتقام, اس کو اس طرح سے کرنا ہے, اس کے ساتھ یہ کروں گا, اس کے ساتھ یہ کروں گی, اس طرح کی چیزیں. مجھے نہیں پتا آپ لوگوں کی سٹوریز کیا ہیں, لیکن 100% کہیں نہ کہیں ایسے جذبات ہیں ہماری زندگی میں
کہ ہم نے اس کو یہ دکھانا ہے, ہم نے اس کو وہ کر کے دکھانا ہے. خدا کیا بول رہا ہے کہ تم نے اس سچویشن میں اپنے آپ کو ایسی جگہ سے ایسے اپنے آپ کو بند رکھنا ہے کہ کوئی ایسا نیگیٹو, کوئی ایسا شیطانی خیال آپ نے دماغ میں بھرنے نہیں دینا ہے, بلکہ اس کے بجائے آپ میں سے جلنے کی خوشبو نہ آئے, بلکہ آپ میں سے اسمیل, اچھی اسمیل آنی چاہیے. سمجھ میں آیا؟ آپ یو بیہیو کول, آپ اچھا بیہیو کرنے والے ہوں, آپ اچھے طریقے سے بات کرنے والے ہوں, آپ میٹھی باتیں کرنے والے ہوں, آپ میٹھا بیہیو کرنے والے ہوں, آپ میٹھے طریقے سے لوگوں کو ملنے والے ہوں. یہ سچویشن اور یہ ریکوائرمنٹ ہے خدا کی کہ جب ایسی سچویشن آئے آپ نے یہ کرنا ہے. اور یہ بڑا ڈیفیکلٹ ہے. میں اپنی پریکٹیکل زندگی میں نے بہت چھرے میری پیٹھ پہ مارے گئے ہیں. بہت ساری ایسی سچویشن آئی ہیں جب میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, میرے ساتھ پرابلم ہوئی ہے, دھوکے ملے ہیں, چیٹ کیا ہے لوگوں نے غلط فائدے اٹھائے ہیں. بہت ساری چیزیں ایسی زندگی میں آتی ہیں اور اندر سے جو پرانی انسانیت ہے نا, وہ بس مکے بنا رہی ہوتی ہے کس طرح سے کہاں پہ مکہ مارنا ہے, اس کو کس جگہ پہ ماروں تاکہ زیادہ ڈیمیج ہو. لیکن خدا کیا بول رہا ہے, یہ میں نے اپنے ایکسپیرینس سے سیکھا ہے. خدا نے بولا ہے یو ہیو ٹو بی کول. آپ نے اس ٹائم پہ آپ کے آس پاس جلنے کی خوشبو نہ آئے, بلکہ آپ کے پاس سے خوشبو آنی چاہیے اور لوگ پریشان ہو جائیں کہ یار اس کے ساتھ اتنا کچھ ہو گیا ہے اور اس کے پاس سے ایسی خوشبو کیوں آ رہی ہے, یہ اس طرح بیہیو کیوں کر رہا ہے, یہ اس طرح مسکرا کیوں رہا ہے, یہ اس طرح سب کے ساتھ ابھی ہنس کیوں رہا ہے. اس کو تو غصے سے بھر جانا چاہیے. لیکن خدا میرے اور آپ سے ڈیمانڈ کر رہا ہے, سنیے گا دھیان سے, میں سولوشن بتا رہا ہوں کیوں. میرے اور آپ سے خدا ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ ہم نے اس طرح سے بیہیو کرنا ہے. میں آپ کو چیلنج سے بول رہا ہوں, ہمارے یہاں آپ سب ایسے کہیں نہ کہیں ہیں جن کے کسی ایریے پہ اگر کسی نے تھوڑا سا بھی ٹچ کر دیا نا, بس آپ کو اندر شیر نظر آئے گا, آپ کو ایک شیرنی نظر آئے گی جو تڑپ جائے گی کہ ادھر تو نے کیوں میرے کو چھوا. یہ جگہ, یہ میری ایک ایسی نازک ایریا ہے جس پہ میں کسی کی تنقید برداشت نہیں کر سکتی. مائیں, عموماً مائیں جو ہیں اپنے بچوں کے بارے میں نہیں سن سکتی. بچے بھلے کچھ بھی کرتے رہے لیکن کسی کو حق نہیں ہے کہ کوئی کچھ بول سکے, کیوں میرے بچے. تو بہت سارے ایریا ہماری زندگی میں ایسے ہوتے ہیں جہاں پہ اگر آپ نے ٹچ کیا اور آپ کو اس بندے کا صحیح روپ اسی ٹائم پہ نظر آئے گا. خدا کیا بول رہا ہے, ایون اگر تمہاری زندگی میں اس طرح کی بے عزتی ہو جس طرح ان لوگوں کی ہوئی ہے, ایسی بے عزتی اگر تمہاری زندگی میں ہو, رسوا کیا گیا ہو, تمہیں سب جگہ تماشا بنایا گیا ہو, ہر جگہ تمہیں بدنام کیا ہو, سب کچھ کیا ہو, لیکن اس کے بعد اگر تم میرے بیٹے بیٹی بننا چاہتے ہو, تمہارے رویے میں سے اسمیل آنی چاہیے, خوشبو آنی چاہیے. آپ نے بیہیو ویسا نہیں کرنا جیسے دنیا کرتی ہے, آپ نے اچھا بیہیو کرنا ہے. لوگوں کو پتا نہ چلے کہ آپ کے ساتھ کیا ہوا ہے, کیونکہ خدا کیا بول رہا ہے, خدا بول رہا ہے بدلہ لینا میرا کام ہے. اگر تم نے یہ سب کچھ کیا اور تم نے اپنے, دیکھیں جب ہم انتقام کو اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں, جب ہم بولتے ہیں میرے ساتھ ایسا ہوا ہے, اس کو میں ہی اس کا حساب کروں گا, تو ہم گناہ کر رہے ہیں. ہم جب انتقام لیتے ہیں ہم گناہ کر رہے ہیں, ہم جب پے بیک کر رہے ہیں ہم گناہ کر رہے ہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ خدا مجھے اور آپ کو بول رہا ہے ایسے ٹائم پہ چپ ہو جاؤ اور ایسی جگہ پہ چلے جاؤ جہاں پہ کوئی میسیجز نہیں آ رہے ہوں آپ کے پاس, اور پھر اس جگہ پہ آپ میں سے خوشبو نکلنی چاہیے. ہر جگہ ہر طرف اچھی اسمیل جانی چاہیے, لوگ حیران ہو جائیں. پھر خدا کیا بولتا ہے کہ میں انتقام لینا میرا کام ہے. پریز دی لارڈ. میرے ساتھ ایک نکالیے حوالہ, لوک 17:1-2-3. لوکا 17 باب 1-2-3 آیت. پھر اس نے اپنے شاگردوں سے کہا یہ نہیں ہو سکتا کہ ٹھوکریں نہ لگیں, لیکن اس پر افسوس جس کے 22 لگیں گی. انگلش میں دیکھ لیں, اینڈ گو بیک. And he said unto his disciple, it is impossible but that the occasions of stumbling should come. دیکھیں کوئی اور ٹرانسلیشن, you have any other translation? اس میں لکھا ہے offenses must come. یعنی ایسا کام, ایسی زندگی میں ٹائم آئیں گے جب offenses آئیں گے. offenses کا مطلب یہ ہے کہ کوئی آپ کو چڑھائے گا ضرور. کوئی ایسا ٹائم آئے گا جس پہ آپ کا غصہ بھڑک جائے, کوئی ایسا ٹائم آئے گا جس پہ آپ کو چڑ ہو جائے. وہ خداوند یسوع مسیح بول رہے ہیں impossible that offenses will come. یہ خداوند یسوع مسیح نے بول دیا ہے, اس طرح کی ٹھوکریں, اس طرح کی آزمائشیں آئیں گی
کہ لوگ آپ کی زندگی میں آپ کو چھرا گھونپیں گے, لوگ آپ کی زندگی میں آپ کے ساتھ برا سلوک کریں گے, آپ کو دھوکہ دیں گے, آپ کو چیٹ کریں گے, آپ کو کہیں کا نہیں چھوڑیں گے. ایسی سچویشن اگر خدا بول رہا آئیں گی, اور لکھا ہے امپاسبل ہے, یعنی ایسا ہو نہیں سکتا کہ نہ آئیں گی, مسٹ آئیں گی, مسٹ آئیں گی. جب آئیں گی تو کیسے بیہیو کرنا ہے؟ یرو میں چلے جائیں اور چپ کر کے بیٹھ جائیں, اور اندر سے خوشبو نکلنی چاہیے. یہ نہ ہو کہ فوراً آپ کسی کو فون کر کے بولنے لگے میرے ساتھ ایسا کیا ہے اس نے, میرے ساتھ ایسا کیا ہے, میرے ساتھ ایسا کیا ہے, میرے ساتھ ایسا کیا ہے. ہم فوراً کیا کرتے ہیں؟ پروپیگنڈا شروع کر دیتے ہیں, لوگوں کو بتانا شروع کر دیتے ہیں. آپ نے یہ نہیں کرنا ہے. چھپ کر کے بیٹھ جائیں, اور آپ میں سے اسمیل آنی چاہیے, خوشبو آنی چاہیے. آگے دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے. ان چھوٹوں میں سے ایک کو ٹھوکر کھلانے کی بنسبت اس شخص کے لیے یہ مفید تھا. چکی کا پارٹ اس کے گلے میں لٹکایا جاتا اور سمندر میں پھینکا جاتا. سنیں, یہ خدا کس کو بول رہا ہے؟ یہ مجھے اور آپ کو, ہم سب کو بول رہا ہے. ہم سب چھوٹے ہیں. آپ کوئی بہت بڑے سورما, بڑے پاسٹر, بڑے بشپ, بڑے پوپ نہیں ہیں. ہم سب خداوند کی کنگڈم میں چھوٹے سے لوگ ہیں. اور چھوٹے لوگوں کے لیے خدا کیا بول رہا ہے کہ اگر ان چھوٹوں کو, یعنی آپ جیسوں کو, کوئی آپ کی زندگی میں اس طرح کا سلوک آپ کے ساتھ کرتا ہے, تو وہ آدمی کے لیے خدا کیا بول رہا ہے کہ چکی کا پارٹ اس کے گلے میں ڈالا جاتا اور اسے سمندر میں پھینکا جاتا. یہ میں اپنے خدا کی بات بول رہا ہوں. یعنی خدا اس چیز کو اتنا سیریس لیتا ہے کہ اگر آپ کی انسلٹ ہو رہی ہے, آپ کی بےزتی ہو رہی ہے, آپ کو رسوا کیا جا رہا ہے, آپ کو بدنام کیا جا رہا ہے, آپ کے ساتھ جو بھی سلوک ہو رہا ہے, خدا کہہ رہا ہے یہ تمہارا نہیں, یہ میرا پرابلم ہے. اور میں اس کے ساتھ وہ سلوک کروں گا کہ اس کے گلے میں چکی کا پارٹ ڈال کے اسے سمندر میں پھینکا جائے کہ وہ دوبارہ ابھر نہ سکے. ہاللیلویہ. تیسری آیت پڑھیے گا. بس دو ہی آیتیں, سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ میرا اور آپ کا خدا کہہ رہا ہے میرے اور آپ سے آج رات, آپ نے بیہیو ویسے نہیں کرنا جیسے دنیا کرتی ہے. آپ کے پاس سے سویٹ اسمیل آنی چاہیے, آپ کے پاس سے خوشبو آنی چاہیے. اور پھر میں آپ کو بتا رہا ہوں آگے کیا کرنے والا ہے خدا. اگر آپ 11واں باب پڑھیں گے, میں ادھر نہیں جا رہا, 11ویں باب میں داؤد بادشاہ نے اس کے تقریباً 700 جو وہ تھے نا رتوں والے, 700 رتوں کو مارا. اس بادشاہ کے 40,000 سپاہیوں کو مارا. اور 11ویں باب میں, یعنی اگلے باب میں, بادشاہ نے اس بادشاہ کو جس نے یہ سب کیا تھا اس کو بھی جان سے مارا. مطلب کہنے کا کیا ہے کہ بادشاہ نے, یعنی بادشاہوں کے بادشاہ نے بولا ہے انتقام لینا میرا کام ہے. تمہارا صرف کام یہ ہے کہ تم نے اپنے پاس سے سویٹ اسمیل اپنے آپ کو ہمیشہ دینی ہے. اپنے آس پاس ایسی چیز میں قید کر لو کہ آپ کے پاس الٹے سیدھے خیالات گھسنے کی کوشش نہ کریں. الٹی سیدھی سوچیں آپ کے دماغ میں آ کے کچھ کریں گے نہیں, آپ کے دماغ کو چوک کر دیں گی. دبئی میں جب ٹریفک جام ہوتا ہے کیسے ہوتا ہے؟ چوک ہو جاتی ہیں, چوک ہوتی ہے نا, ہر جگہ سے ٹریفک پھنسی ہوئی ہے, نکل ہی نہیں رہی. کیوں؟ کیونکہ وہ کیپیسٹی سے زیادہ گاڑیاں آ گئی ہیں. جب آپ کی سوچ کی کیپیسٹی سے زیادہ سوچیں اس میں گھسنا شروع ہو جائے نا, تو کیا ہوتا ہے, آپ کی یہاں پہ رگ پھٹ جاتی ہے. اسے کہتے ہیں برین ہیمریج. اور خدا اس کا سلوشن کیا بول رہا ہے کہ آپ نے یرو کے پیچھے چلے جانا ہے تاکہ کوئی ایسی سوچ آپ کے پاس نہ آئے, بلکہ آپ میں سے خوبصورت اسمیل آنی چاہیے. ایک حوالہ اور دیکھ لیں, میں چھوٹی سی بات کر کے آگے ختم کرتا ہوں. اصل میں میرے پاس ٹائم کم ملتا ہے ہر دفعہ ہی, کہ پورا میسیج ہی نہیں ہو پاتا ہے. رومنز 12 14-19. رومنز 12, رومیو کا خط اس کا 12 باب 14 سے 19 آیت. In Romans 12, 14-19, 1-4. جو تمہیں ستاتے ہیں ان کے واسطے برکت چاہو اور لعنت نہ کرو. کس کے لیے بولا ہے؟
سب کے لیے, آپ سب کے لیے جتنے آج آئے ہوئے. اور نیکسٹ, خوشی کرنے والوں کے ساتھ خوشی کرو اور رونے والوں کے ساتھ رو. نیکسٹ, آپس میں یکدل رہو, اونچے اونچے خیال نہ باندھو بلکہ ادنا لوگوں کی طرف متوجہ ہو, اپنے آپ کو عقل مند نہ سمجھو. نیکسٹ, بدی کے عوض کسی کے ساتھ بدی نہ کرو, جو باتیں سب لوگوں کے نزدیک اچھی ہیں ان کی تدبیر کرو. نیکسٹ, جہاں تک ہو سکے تم اپنی طرف سے سب آدمیوں کے ساتھ میل ملاپ سے رہو. ہاللیلویہ, سب سے میل ملاپ سے رہو. نیکسٹ 19, اب سنیں, اے عزیزو اپنا انتقام لینا میرا کام ہے, بدلہ میں ہی دوں گا. یہ خدا کی ڈیمانڈ ہے. اگر آپ کے ساتھ کسی نے آپ کی زندگی میں ایسا کام کیا ہے جس نے آپ کو رسوا کیا ہے, اس کو آپ نے درگزر کرنا ہے, اس کو آپ نے چھوڑنا ہے, اور اپنا حساب آپ نے کس پہ ڈال دینا ہے؟ خدا پہ ڈال دینا ہے. خدا آپ کا انتقام لے گا. جیسے داؤد بادشاہ نے ان سے انتقام لیا. صرف 3-4 لوگ تھے جن کو بے عزت کیا, لیکن داؤد بادشاہ نے سب کو مار دیا. یعنی خدا اس معاملے میں اتنا سینسٹیو ہے, اتنا سیریس ہے کہ اگر آپ اپنا انتقام, اپنا غصہ, اپنا بدلہ خدا کے اوپر ڈالتے ہیں, خدا میں اپنے دل کو صاف کر رہی ہوں یا میں اپنے دل کو صاف کر رہا ہوں, اور میرے پاس سے اب صرف خوشبو آئے گی. میرے پاس سے کوئی جلن کی خوشبو نہیں آئے گی, کوئی جلنے کی خوشبو نہیں آئے گی, کوئی سڑنے کی خوشبو نہیں آئے گی, بلکہ میرے پاس سے خوبصورت اسمیل آئے گی, اور میں اسی پہ رہوں گی, اور میں اسی پہ رہوں گا, اور ایمان سے کہ بدلہ لینا تیرا کام ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے خدا کے ہاتھ میں اگر کیس دیا ہے کہ خدا تو نے اب بدلہ لینا ہی لینا اس سے, تبھی سکون آئے گا. بائبل میں سٹارٹ میں لکھا ہے کہ معاف کرو, درگزر کرو, چھوڑو. خدا نے بدلہ لینا ہے, وہ لے گا. خدا آپ کی انسلٹ کو ایسے نہیں جانے دے گا. خدا 100% بدلہ لے گا. لیکن اس چیز کو لے کے کہ خدا بدلہ لے, ضرور لے تاکہ میرے دل کو ٹھنڈک پہنچے, ایسا نہیں کریے گا. میں آپ کو بتاؤں, اپنی ایک چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں, میں بند کر رہا ہوں, میرے پاس واقعی ٹائم نہیں ہے, تو پورا پریچ کرنا چاہتا تھا. 2008 میں سعودیہ کی ایک بہت بڑی کمپنی میں کام کرتا تھا, بہت بڑی کمپنی میں. جی سی سی کی سب سے بڑی کمپنی تھی, بڑی پوزیشن, بڑے پیسے, سب کچھ تھا. ایک دن صبح مجھے پتہ چلا میری جاب ختم ہو گئی ہے. کیسے ختم ہو گئی ہے مجھے پتہ نہیں چلا. پیچھے رات کو کوئی میٹنگ ہوئی ہے, رات کو میٹنگ میں میرے بارے میں کسی نے کوئی ایک اشتہار دکھایا ہے جو انڈیا کے اخبار میں ہم نے ڈالا تھا, اور اس کے بارے میں میرے بارے میں کچھ پتہ نہیں کیا لگا جھگڑا کے انہوں نے چیئرمین کو بتایا, اور چیئرمین نے بس دیکھا, اس نے اتنا بھی بودر نہیں کیا کہ میں بلاؤں, ہماری کمپنی کا سینئر مینیجر ہے, اس کو بلا کے پوچھوں اس میں سچائی ہے نہیں ہے. اس نے کچھ نہیں پوچھا, اس نے وہیں پہ بولا فائر ہنری کو نکال دو. اور میں بھی چیئرمین کے پاس دوبارہ نہیں گیا, چپ کر کے. سویٹ اسمیل میرے میں سے نکل رہی تھی. پیک اپ کیا, دبئی آ گئے. یہاں پہ 1 مہینے کے بعد, سیریسلی میں بول رہا ہوں, یہ کسی پراؤڈلی نہیں بول رہا, اور میں نہیں چاہتا کہ یہ چیز کو آپ پراؤڈلی لیں. 1 مہینے کے بعد وہ بڑی کمپنی جو جی سی سی کی بڑی کمپنی تھی, دنیا کی ٹاپ 500 میں سے ایک کمپنی تھی, اتنی بڑی کمپنی, میرے خیال ہے 900 ملین, ایک ہی مہینے میں 900 ملین کی وہ قرضدار ہو گئی. 900 ملین کی. کیسے ہوئی؟ کیونکہ میں یہاں پہ آیا, پیچھے ریسیشن آیا, پیچھے کاروباری کال پڑتا ہے وہ پڑا, اور اس کمپنی پوری کی پوری دیوالیہ ہو گئی. میں آپ کو سچ بول رہا ہوں, میرے ادھر سے آفس سے فون آتے تھے, اور مسلم لوگ بولتے تھے کہ تم نے ہنری صاحب کو نکالا ہے اس لیے یہ ہم پہ آفت آئی ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں, آپ کا انتقام خدا لے گا, اور اتنا بڑا لے گا آپ سوچ بھی نہیں سکتے. لیکن اس چیز کو لے کے ہم پراؤڈ نہ ہوں کہ یار میں نے چھوڑ تو دیا, ابھی دیکھنا اس کا حال کیا ہوگا, تھوڑا سا ویٹ کرو, دیکھو اس کا حال کیا ہوگا. نہیں, یہ آپ نے نہیں کرنا ہے. آپ نے, میرے ساتھ ایسا ہوا ہے, جب میری زندگی میں لوگ میرے ساتھ مجھے دکھ دیتے ہیں, تکلیف دیتے ہیں, ذلیل کرتے ہیں, مجھے رسوا کرتے ہیں, میں یقین کرو اپنی چیزیں ساری خدا پہ چھوڑ دیتا ہوں. اور جب خدا ان سے لینے کو, خدا جب ان سے انتقام لے رہا ہوتا ہے نا, تو مجھے ہی بیچ میں آ کے کھڑا ہونا ہوتا ہے, بس خداوند بس کر, اب بس اتنا کافی ہے. تو میں آپ کو یہ بول رہا ہوں, آپ نے معافی کے فرزند بننا ہے, آپ نے درگزر کرنے والے فرزند بننا ہے.
خدا اس کو معاف کر رہا ہے, آپ نے معاف کیا, خدا بھی معاف کر دے ہو سکتا ہے. اگر خدا کو زیادہ اس چیز پہ ہے تو خدا انتقام لے گا, غصہ کرے گا, خدا اس کے ساتھ سلوک کرے گا, یہ 100% ہے. لیکن اس چیز کو لے کے کہ یار میں تو بادشاہوں کے بادشاہ کا بیٹا ہوں اور میرے ساتھ اگر کسی نے کچھ چھوا بھی نا تو دیکھ لینا تمہارے ساتھ کیا ہونے والا, اس طرح کا آپ نے کچھ نہیں کرنا ہے. میں نے اپنے چرچ میں کچھ لوگ ہیں ان کی منہ سے ایسا سنا ہے, اس لیے بول رہا ہوں کہ وہ جب اپنی باتیں کرتے ہیں تو وہ اس طرح سے کلیم کر رہے ہوتے ہیں جیسے واقعی وہ بہت بڑی چیز ہے, خدا کے ساتھ ایسے جڑے ہوئے ہیں کہ اگر ان کو کسی نے ٹچ بھی کیا تو خدا آسمان پہ سے آگ برسائے گا. ایسا ہوا تھا ایک دفعہ, خداوند یسوع مسیح اور ان کے شاگرد سامریا سے ہو کے جانا تھا, سامریا والوں نے انہیں جانے نہیں دیا تو شاگردوں نے کیا بولا, کوئی مسئلہ نہیں, ہم آگ برسا دیتے ہیں اس پہ, سامریا کے شہر پہ آگ گر جائے گی ساری کی ساری. خداوند یسوع مسیح نے بولا تم ایسا کیوں کر رہے ہو, تم کیا ہو, کیسا میرے ساتھ تمہارا ریلیشن ہے, یہ خدا جانتا ہے. لیکن اس چیز کو لے کے گھمنڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میرے کو اگر کسی نے چھوا یا میرے ساتھ کسی نے ایسا کیا تو خدا اس کے ساتھ اس کا ناش کر دے گا, اس کو برباد کر دے گا. نہیں, پلیز آپ نے یہ اپنا انتقام اپنے میں نہیں رکھیں, بلکہ اپنے آپ کو خالی کریں اور اپنی سوچوں کو بند کر کے رکھیں اور آپ کے پاس سے سویٹ اسمیل آئے. لوگ آپ کو ذلیل کر کے جائیں, آپ کو رسوا کر کے جائیں, آپ کو استعمال کریں, آپ کے ساتھ برا کریں, اس کے باوجود ان کے لیے آپ کے دل میں اچھی خوشبو نکل رہی ہو, وہ سوچیں گے یار یہ کس قسم کے لوگ ہیں. لیکن جو کچھ آپ کے ساتھ ہوا ہے, اوپر ایک بیٹھا ہے, اس نے بولا انتقام لینا میرا کام. آپ نے سب چیزیں خدا کے ہاتھ میں ڈالی ہیں. میں میسج بند کر رہا ہوں, لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ پلیز یہاں پہ ہم لوگ خالی کلام سن کے تالیاں بجانے والے نہ ہوں, اس پہ عمل کرنے والے بنیں. آج سے اپنی سوچوں کو بند کریں. جب بھی آپ کے ساتھ کچھ ہو, دائیں بائیں لیفٹ رائٹ لوگوں کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ تو آپ جب بول رہے ہوتے نا, اس کو بولنا, اس کو بولنا, اس کو ساری دنیا میں آپ نے بتا دیا, اس کا مطلب ہے آپ نے خوشبو نہیں پھیلائی ہے, آپ نے سب کو بتا دیا ہے کہ آپ کا کیا ریئیکشن ہے. اور خدا کیا بول رہا ہے, آپ کا ریئیکشن کیا ہونا چاہیے, آپ میں سے سویٹ اسمیل آنی چاہیے. ہاللیلویا. خداوند آپ سب کو برکت دے. میں دعا بھی نہیں کر رہا ہوں, دعا آخر میں کر لیں گے. کوئی ایسا ہے جس نے گواہی دینی ہے تو پلیز سامنے آ جائے. میں نے پھر بھی ٹائم زیادہ لے لیا ہے.